الرشد من الغی، نہیں ہے کوئی زبردستی اللہ کے دین میں، اور خدا نے ہدایت کے رستے کو گمراہی کے رستے سے علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اس میں تاریخی حقائق کے ساتھ گزرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کے اسباب کو جان سکیں، ہم یہ جان سکیں یہ آخر یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کربلا کے واقعے میں کون کون سی طاقتیں کار فرما تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آج شروع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد امت مسلمانوں نے دو طرح کے نظام ہیں جو مسلمان کے گروہوں کے پاس ہے۔ ایک ہے نظام خلافت اور ایک ہے نظام امامت۔ نظام خلافت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے ایک صحابی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں۔ نظام امامت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب کو نبی کے بعد پہلا امام مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات کھول کے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا غیر جو ہے وہ بھی حقیقت تک پہنچ سکے۔ خلافت والے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین رسول کے بعد ہمارا نظام جو ہے خلافت والا، یہ نظام ٹھیک ہے، یہی ہدایت والا نظام ہے، یہی حق والا نظام ہے، اور رسول اللہ کے بعد یہی نظام حق ہے۔ جبکہ امامت والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت والا نظام یہی ہدایت کا نظام ہے، یہی حق کا نظام ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب مدت ہو گئی ہے، نہ اس نظام والے اپنے نظام کو برا کہہ رہے ہیں اور نہ اس نظام والے اپنے نظام کو کسی کو غلط کہنے دے رہے ہیں، لیکن بات ہم اتحاد کر تو رہے ہیں، ہم اپنے فروعی اختلافات تو اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر رہے ہیں۔ جب بھی اتحاد مسلمین کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہوتی ہے، تو اتحاد امت کے لیے جو سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا جاتا ہے سارے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہ کہا جاتا ہے دیکھیے ہم تمام مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، جبکہ ہم اتنی اکائیوں کے قائل ہیں کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پہ سارے، رسول اللہ پہ سارے، قرآن پہ سارے، خانہ کعبہ پہ سارے، قرآن پڑھتے ہیں کوئی فرقے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں، حج پہ جاتے ہیں کوئی فرقے نہیں۔ تو اتحاد دینے والے جو داعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اتنے ایک ہیں تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ آگے سے عوام خاموش ہو جاتی ہے کہ پھر پتہ نہیں ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں، یا پھر وہ ایک ہونے دے بھی نہیں رہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ امت کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں زندہ ذہنوں سے زندہ گفتگو کرتا ہوں، زندہ ذہنوں کا زندہ خطیب ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ بات عوام سے پوچھنی ہے تو جو عوام سے جواب آپ کو نہیں مل رہا میں دے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ میں الحاجہ ٹرسٹ لندن میں 8 محرم کو آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد ہمارا جھگڑا ہے رسول کے جانشین پہ۔ اتنے سالوں سے یا آپ ہمیں مطمئن کریں یا ہماری گفتگو سے مطمئن ہو جائیں، آپ ہمیں نظام خلافت پہ کوئی ایک قرآنی نص پیش کریں، آپ ہمیں دلیل دے دیں، آپ ہمیں ایک حدیث بتائیں کہ جس کو آپ نے رسول اللہ کے بعد رسول کا جانشین بنایا، کیا انہیں رسول اپنی زندگی میں جانشین بنا کے گئے تھے؟ پہلا سوال۔ اگر رسول انہیں اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا کے گئے تھے تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ میں اب نتیجے آپ سے لینے لگا ہوں، نتیجے لینے لگا ہوں۔ 7 دن تقریر ہوئی، اب نتیجے لینے لگا ہوں۔ اگر وہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے تو پھر جرت کیجئے،
پھر تھوڑی اپنے اندر طاقت لے کے آئیے, مردانگی لے کے آئیے, اور لکھے تاریخ میں کہ علی نے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا. اب آپ کے گلے میں یہ ڈھول آ گیا ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پہ خلافت دے دی ہے علی کو, اور علی ہے آپ کی نظر میں خلیفہ راشد, اور وہ علی پہلے خلافت سے اتفاق نہیں کر رہے. اب میں نتیجے دے رہا ہوں, جو قریب بیٹھے تو میں حسین کا واسطہ سب. وہ علی سری بھائی, وہ علی چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کا خلیفہ. ہم تو علی کو خلیفہ نہیں کہیں گے, ہم تو علی کو امام کہتے ہیں. آپ کے چوتھے خلیفہ راشد نے آپ کے پہلے خلیفہ راشد کو تسلیم نہیں کیا. اب یا تو آپ کو پہلی خلافت واپس لینی ہوگی, یا پھر چوتھی خلافت واپس لینی ہوگی. لہذا آپ ہمیں کوئی ایک نص دیں, اگر ان کی خلافت رسول نے کیا تھا تو پھر سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کی سادہ اکثریت نے فوراً رسول کے بعد انہیں خلیفہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہی ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ کے گئے تھے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ واضح اعلان نہیں کر کے گئے تھے, تو پھر آج یہ امت کے جو فرقے ہیں یہ الزام مسلمانوں پہ تو آتا ہی نہیں. جب رسول ہمیں کوئی ایک ہدایت بتا کے ہی نہیں گئے, جب رسول اللہ نے ہمیں کوئی نظام ہی نہیں دیا, رسول اللہ نے باقاعدہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا, تو پھر آج جو امت کے جتنے فرقے ہیں اس میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ اچھا پھر آگے آ جائیں, آپ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا, لیکن رسول اللہ نے امت پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ انتخاب کریں. تو جب رسول اللہ نے امت میں یہ فیصلہ کیا تھا, میں نتیجہ دے رہا ہوں اور مجھے نتیجے کی قیمت چاہیے, جب رسول اللہ نے یہ اختیار امت کو دے دیا تھا کہ تم میرے بعد میرا, تو جب امت نے یزید کو خلیفہ بنایا آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ. کسی جگہ پہ کوئی شخص سستا فروٹ بیچ رہا ہو نا, اور وہاں پہ جا کے بندہ اچھا فروٹ علیحدہ کرے, گلا سڑا چھوڑ دے, تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ حضور سستا اسی لیے کیا کہ سارے لو. اگر آپ اچھے لے گئے تو یہ میں نے گلے سڑے کس کو بیچنے ہیں؟ تو آپ اچھے نہ اٹھائیں. جب آپ نے نظام کو اتنا سستا کر ہی دیا ہے تو پھر اب سارے ہی اپنے کھاتے ڈالیں. میری ایک بات میں کوئی جھول ہو تو تم پہ واجب ہے کہ اٹھ کے آپ نے ٹوکنا ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی, ہمارے ذہنوں پہ ابھی تک یہ سوال زندہ ہے. اگر رسول اللہ کے بعد ان کی خلافت کی کوئی ایک دلیل تھی, آپ کس قیاس کی بنیاد پہ خلیفہ چنا؟ کہتے اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں, اور یہ ہمارے پاس تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں, لیکن آپ لکھ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے ایک نماز پڑھا دی تھی, وہ مصلی پہ آ گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی. اچھا تو جو ایک لمحے کے لیے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں, جو ایک لمحے کے لیے مصلی پہ آئے, اس کا مصلی پہ آنا اس کے خلیفہ بننے کے لیے نص قرار پایا. تو جو نبی کے کاندھے پہ آیا تھا, بھئی کسی کا نبی کی مصلی پہ آنا اگر دلیل ہے تو مصلی پہ آنا کاندھے پہ آنے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو سکتا. مصلی پہ آنا نبی کے بستر پہ آنے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نبی کہاں تھے؟ کہتے جی نبی حالت بیماری میں تھے اور معاذ اللہ نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے.
مجھے اس واقعے میں تو بحث بعد میں کرنی ہے کہ اس واقعے کا راوی کون ہے, یہ کس نے دیکھی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, یہ پہلی بار کس نے روایت لکھی تھی, یہ کس فیکٹری میں روایت بنی تھی, کس نے اس حدیث کو مشہور کیا تھا. اس بحث میں بعد میں جائیں گے کہ روایت کی سند کیسی ہے, یہ روایت مرسل ہے, مشہور ہے, یہ روایت مردود ہے, اس میں بعد میں بحث کریں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی, مجھے بحث اس بات پہ کرنی ہے کہ اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو لہذا فیصلہ اب یہ کرنا ہے کہ ان کے خلافت کی نص کیا ہے. بالکل اب بالکل باتیں ختم ہونے کے آ رہی ہیں, اس لیے نتیجے دے رہا ہوں. نص کیا ہے, دلیل کیا ہے. کہتے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ ان کی ہاں بھی یہی ہے, ایک سطر کا بھی فرق نہیں ہے کہ ان کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیونکہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجماع ہوا, اور اجماع امت نے, اجماع یعنی کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے وہاں پہ ایک الیکشن کیا, اور اس الیکشن میں انہیں سلیکٹ کر لیا گیا. اچھا یہیں پہ آئیں, کیا ہوا تھا؟ امت کا اجماع. خلیفہ کس کا تھا؟